بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں ہفتے کے روز 26 نومبر کو وہ راولپنڈی پہنچیں گے۔ بالکل راولپنڈی پہنچیں گے۔ راولپنڈی پہ ہی ان کا زور تھا کہ وہ راولپنڈی پہنچیں، کیونکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت مراسلہ سرکار ہے اور 13-15 پتہ نہیں کتنی جماعتوں کا اتحاد ہے، حکمراں اتحاد، اور اس نے آج سے ہی اسلام آباد میں جو کنٹینر تھے، میرا خیال ہے ملک بھر کے کنٹینر جو ہیں وہ آ چکے ہیں اسلام آباد، اور صرف اسلام آباد کے داخلی راستوں پہ نہیں بلکہ اسلام آباد کے اندر F7 مرکز، F7 F8 F9 اور G6 اور G7 G8، اس طریقے سے بلو ایریا، پھر مارگلا روڈ، اور پیرالل آپ چلے جائیں بلو ایریا سے، پیرالل جو روڈ ہے بلو ایریا کی بیک سائڈ پہ، اس پہ چلے جائیں، ہر جگہ کنٹینرز کی بھرمار ہے، اور ایسے تیاریاں کی جا رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی دشمن ملک جو ہے وہ حملہ کرنے لگا ہے۔ لیکن ویسے تو پچھلے جو 6 ماہ ہیں، 6-7 ماہ، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام اور پاکستان کی افواج کا نام لینے والے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے، افواج پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے، یہ سب کے سب ان کو دشمن کا درجہ دے دیا ہے، اور اس پہ عمل ہو رہا ہے، اور ان سب کو دشمن سمجھا جا رہا ہے، اور اینیمیز کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بے لباس کیا جانا، ننگی ویڈیوز بنانا، میاں بیوی کو بھی معاف نہ کرنا، اور پھر شہید ارشد شریف کا قتل، اور پھر عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ، اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے بالکل اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ اس سے ہم اندازہ نہ کر سکیں کہ نہیں، بالکل واقعتاً ایسا ہی ہے کہ اینیمیز کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو دشمن دشمن ہیں، وہ تو سرحدوں کے اس پار ہیں، ان سے لڑیں تو اچھی بات ہے، لڑنا چاہیے، اور اس کے لیے پوری قوم تیار بھی رہتی ہے، لیکن یہ پچھلے 7 ماہ سے بالکل الٹی کیسٹ چل رہی ہے، الٹا پہیا چل رہا ہے، اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں پاک افغان بارڈر کی، جو خاص طور پہ اس کی ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر کور کمانڈرز کو سریعام تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پہ کوشچن کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی کوئی نہیں ہے سنبھالنے والا، ان کو کوئی ان کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں، ان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں، اور انہوں نے آنا ہی آنا ہے، اور ان کو گولیاں بھی لگی ہوئی ہیں، زخمی بھی ہیں، اور لوگ عیادت کرنے بھی جا رہے ہیں، سیاسی رہنما بھی جا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور کچھ لوگوں کو بھیجا بھی جا رہا ہے کہ جا کے ذرا دیکھیں واقعتاً خان صاحب کے کوئی پٹی وٹی ہے یا نہیں ہے، اس حد تک ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو چیزیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ خیر، اب آتے ہیں ذرا مین خبر کی طرف۔ مین خبر یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو یہ کہتا تھا کہ الیکشن کی تیاریاں نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس نے جا کے سٹیٹمنٹ دی تھی، تو اب اس نے فوری طور پہ ایک پریس ریلیز ایشو کیا ہے، اور پریس ریلیز میں انہوں نے کہا ہے کہ عام انتخابات کی تیاریاں ہماری مکمل ہیں، اور ہم عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر چکے ہیں۔ یہ ذرا پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ سٹیٹمنٹ آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بہت ہی زبردست ہے، اور ٹائمنگ اس کی بڑی مناسب سی ٹائمنگز ہیں، یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ماجرا آخر ہے کیا۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی ہیں، اور ریٹرننگ افسران، عام انتخابات کے لیے جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ انتظامیہ سے لینے پہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، ڈپٹی ریٹرننگ افسران، اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران، ان کی فہرستیں مرتب کرنے کی کہا گیا ہے۔ 4 صوبائی حکومتوں کو خطوط لکھ دیے گئے ہیں، 4 صوبائی چیف سیکرٹریز کو کہہ دیا گیا ہے، ان کو خطوط لکھے گئے ہیں کہ آپ گریڈ 17 سے ابو کے افسران ہمیں دیں، اور ہم الیکشن کی تیاری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ چیف سیکرٹریز کو کہا ہے کہ صوبائی الیکشن کمشنرز کو اس بارے میں انفارم کیا جائے، اور الیکشن 2023 میں ہوں یا کسی بھی وقت ہوں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ جی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن بڑا پراسرار چیف الیکشن کمشنر، اور اب واقعتاً لگ رہا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ پپٹ سی ہیں۔ اب یہ کیوں ایشو کیا گیا کہ عام انتخابات کی تیاریاں ہم کروانا شروع کر رہے ہیں؟ یہی چیز
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब एक कौमी असम्बली तोड़ दी गई थी और इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली तोड़ दी थी और उसके बाद इंतखाबात का ऐलान कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक नतीजे पे पहुंचने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पे जब ब्रेक हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जब ब्रेक पे गई फाजल बेंच जो है, तो उसी वक्त एक स्टेटमेंट इशू किया गया कि हम इंतखाबात की तैयारियां हमारी नहीं है, फौरी तौर पे इंतखाबात नहीं हो सकते। ये इलेक्शन कमीशन ने इशू किया स्टेटमेंट, और उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि ऑनरेबल जज जो है वो एक नतीजे पे पहुंच चुका था और उसके लिए आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मैदान में कूद पड़े और उन्होंने फौरी 3-4 लाइनों का इशू करवाया, ये प्रेस रिलीज। मामला सुप्रीम कोर्ट आपको सारे इलम में है, तो वो सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मजबूर हो गई कि हाँ अब हम किस तरफ जाएं। इलेक्शन कमीशन जिसका काम है इलेक्शन करवाना, वो कह रहा है हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, एक नया आईनी बहरान। लिहाजा वो फिर फैसला रिवर्स हुआ, और फैसला ये रिवर्स होने के बाद फिर ये जो तहरीक अदम एतमाद, उसके दोबारा काउंटिंग और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, और उसका नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, महंगाई के साथ, आवाम के साथ जो कुछ खेल खेला गया वो सारे का सारा मौजूद है। और जो मैं पिछले बता चुका हूँ कि जो जमहूरियत का कत्ल हुआ, आइन का कत्ल हुआ, कानून का कत्ल हुआ, आज़ादी, इंसानी हकूक़ का, बुनियादी जमहूरी आज़ादियों का सारा कुछ वो जो कुछ है हमारे सामने है। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस चक्कर में कह रहा है, बढ़ बढ़ के कह रहा है कि हम तैयार हैं, तो मसला सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लफ है, टोटली तौर पे ब्लफ है इसका प्रेस रिलीज। ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, हुक्मरान इत्तेहाद को प्रेशराइज किया जा रहा है, और इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि जी देखें हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन की तारीख। ये दोनों को, इमरान खान साहब को खुश किया जा रहा है और हुकूमत को डराया जा रहा है कि देखें। तो उसके पीछे क्या हो रहा है, उसके पीछे असल कहानी उसके पीछे है, इस प्रेस रिलीज के पीछे एक कहानी है, और वो कहानी है नए चीफ की तकर्री। ये है मामला। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कुछ चीज़ें मैंने रोकी हुई हैं, वो इंशाल्लाह इससे अगले वीडियो में हो सकता है कल बता दूं आपको कि माजरा क्या है, मसला क्या है। तो इमरान खान साहब आ रहे हैं और हफ्ते को आ रहे हैं, नए चीफ की तकर्री से उनका अब इशू नहीं है। वो मुकम्मल तौर पे एक मैसेज दे चुके हैं कि वो 26 को आएंगे। 26 का मतलब है हफ्ते को, और 27 छुट्टी है, इतवार का दिन है, और 28 और 26 से पहले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन हो जाना है। नए आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन हो जाएगा हफ्ते से पहले, जुमे को हो जाए, जुमेरात को हो जाए। इसलिए इमरान खान साहब का ये इशू नहीं है, वो इंतखाबात की तारीख लेना चाहते हैं, और हुकूमत इंतखाबात की तारीख देना नहीं चाहती, क्योंकि उनको शुबा है कि उनको यकीन है कि इंतखाबात हुए तो हम हार जाएंगे। अब वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को भी, जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, खासतौर पर हुक्मरान इत्तेहाद को ये समझना चाहिए कि वो अब उनके हाथों में ना खेलें जो जा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने जाना है वो उनकी ताकत ख़त्म हो चुकी है और उनके पल्ले अब कुछ नहीं है। उन्होंने जाना ही जाना है। फेयरवेल्स हो रही हैं, और फेयरवेल्स का अगर मैं हाल आपको सुना दूं तो मेरा ख्याल है कि बात किसी और तरफ चल निकलेगी। फ़िलहाल हमें अफ़वाज पाकिस्तान की इज़्ज़त अज़ीज़ है, हमें हर जवान और अफसर की इज़्ज़त अज़ीज़ है, हमें शहदा के खून की हुर्मत का एहसास है, हमें शहदा की फैमिलीज़ का एहसास है, हमें अफ़वाज पाकिस्तान की फैमिलीज़ का एहसास है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम और अफ़वाज पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। ये जो रैलियाँ वैलियाँ निकालने की कोशिश की जा रही है, इसको छोड़ दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रैलियाँ सिर्फ वन मैन शो है, और उन रैलियों में क्या मुसल्लह अफ़वाज में हमारे उन रैलियों में जो तस्वीर नज़र आ रही हैं उसमें अगर मुसल्लह अफ़वाज में उसमें कुछ तस्वीरें मिस हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा 4 स्टार जनरल हैं, उनकी तस्वीर नहीं है। अफ़वाज पाक बहरिया के सरबराह उनकी अमजद खान नियाज़ी, उनकी तस्वीर नहीं है। फिर हमारे पाक फ़िज़ाइया के सरबराह 4 स्टार जनरल हैं। पाक फ़िज़ाइया एक बहुत मुसल्लह अफ़वाज का पार्ट है जी, एक क्या कहना चाहिए, रीढ़ की हड्डी है हमारी फ़िज़ाइया अफ़वाज पाकिस्तान में, हमारे दिफा में। पाक बहरिया और कम वसाइल के साथ बहुत ज़्यादा, और उनकी तस्वीरें नहीं होती। और फिर क्योंकि अगर मुसल्लह अफ़वाज, चारों मुसल्लह अफ़वाज के हक़ में रैली है तो फिर तो सारों की तस्वीरें होनी चाहिए। तो इसलिए ये माजी की ये जो आप करते हैं इसको छोड़ दें, इस पर ज़्यादा जोर न दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो बहरहाल जो चीज़ें हो रही हैं
وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ایشو نہیں ہے، پرائم منسٹر کا اختیار ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور حکمراں اتحاد یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو پولیٹیکل پلیئرز کو فیصلہ دیں، سمری آئے، جو ہے قانون اور ضابطے کے تحت سمری بھیجنی ہے، سمری میں جو بھی ہے 4-5 نام ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ بھیجیں، بات ختم، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کو فیصلہ کرنے دیں، لیکن سمری نہیں بھیجی جا رہی، تو بھائی سمری نہیں بھیجی جا رہی، اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے، کچھ اور مسائل ہیں اور کچھ اور ایشوز ہیں، تو اس لیے یہ پہلے ملبہ عمران خان صاحب پہ ڈالا جا رہا تھا، عمران خان صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں اور اب ان کو یہ الیکشن کمیشن پھر میدان میں آ گیا اور ان کو ڈرا رہا ہے، حکومت کو ڈرا رہا ہے کہ دیکھیں الیکشن ہو سکتے ہیں، ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو خوش کر رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے تو آئیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں جو کل تک کہہ چکے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آج یکا آج وہ پریس ریلیز بھی جاری کر دی، تو مسئلہ کچھ اور ہے جناب، اس لیے ظاہری باتوں پہ مت جائیے گا، یہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے کٹھن وقت ہے اگلا ہفتہ، اور توقع سے زیادہ کٹھن ہے، اور دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ میں یہی کہوں گا پولیٹیکل پلیئرز کے، عمران خان صاحب سے بھی اور حکمراں اتحاد سے بھی، کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کا جو ہے اس کا یہ جو ضرورت سے زیادہ، کیونکہ پاکستان میں یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں پاکستان کے اب تک کے حالات کہ جناب چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے یہ نہ ہو تو پھر بے لگام ہو جاتے ہیں، اور یہ انڈیویجولز ہوتے ہیں۔ اب چیف الیکشن کمشنر کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اتنے ہو چکے ہیں، وہ خود مختاری جو ان کو دی گئی ہے وہ ہے الیکشن کے انعقاد کی خود مختاری، وہ اب پولیٹیکل پلیئر، وہ ایک پورے کھیل کا، پورے جو چیس بورڈ ہے اس کے وہ ایک اہم پلیئر بن چکے ہیں، اور وہ ایک اہم پلیئر کے طور پہ پاور کوریڈورز کے جو اہم کھلاڑی ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہم کھلاڑی کا کردار ادا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا کام الیکشن کا انعقاد ہے، اور اس وقت انہوں نے انکار کیا اور اب فوراً فٹافٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں۔ تو بہرحال آنے والا ہفتہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے جی، اور منڈے سے ذرا تیاریاں کر کے رہیں، سب کچھ کریں، اور کنٹینرز کی آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں وہ بھرمار ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، بڑے بڑے نئے نئے مشورے بھی دیے جا رہے ہیں، ہمارے کولیگز جو ہیں وہ مشورے دے رہی ہیں، شفا نے بہت اچھا مشورہ دیا، شفا یوسف زئی نے، کہ جناب آپ ڈسپوز وہ جو فولڈنگ جو سیڑھیاں ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں، اور نہ کنٹینر ہٹانے کی ضرورت ہے، سیڑھیوں سے آئیں اور نکلیں، لیکن جناب اس کے آگے جو ہے وہ چلیں، وہ اس کی تیاریاں جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں، وہ بعد میں کریں گے۔ 41 کروڑ روپے کا بجٹ تھا اس دھرنے کو، لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، لیکن وہ تو پنجاب میں ہے، تو پنجاب کی حد تک وہ پنڈی میں آ کے کہاں بیٹھے گا اور کہاں پہ بیٹھ کے کیا نعرہ لگائے گا، اس کا انتظار کریں آپ بھی اور ہم بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔